السلام علیکم طلباء و طالبات، میں ڈاکٹر سید سیف اللہ، اسسٹنٹ پروفیسر آف اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج چنچل گوڑا، حیدرآباد۔ طلباء و طالبات، آج ہم قصیدے کی تعریف اور اس کے آغاز و ارتقاء کا مطالعہ کریں گے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے انشاءاللہ۔ چلیے ہم پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی شروعات کرتے ہیں۔ چلیے اپنا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن شروع ہو چکا ہے۔ دیکھتے ہیں قصیدے کی تعریف، آغاز و ارتقاء۔ عربی لفظ قصیدہ قصد سے ماخوذ ہے، یعنی قصیدہ قصد سے نکلا۔ قصد کے معنی ارادہ کرنا کے لیے جاتے ہیں۔ شاعر ارادہ کر کے کسی کی مدح یا ہجو کرتا ہے۔ شعری اصطلاح میں قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح یعنی تعریف کی جائے یا کسی کی ہجو یعنی برائی کی جائے۔ جس قصیدے میں مدح ہوتی ہے اس کو مدحیہ قصیدہ کہتے ہیں، اور اگر قصیدے میں کسی کی تذلیل ہو تو ہجویہ قصیدہ کہا جاتا ہے۔ قصیدے کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں آگے ہم دیکھیں گے۔ غزل کی طرح قصیدے کا پہلا شعر بھی مطلع کہلاتا ہے، اور اس کے دونوں مصروں میں قافیہ ردیف ہوتا ہے۔ بعض قصیدے بغیر ردیف کے بھی ہوتے ہیں۔ باقی اشعار کے دوسرے مصروں میں قافیہ ردیف یا صرف قافیہ ہوتا ہے۔ غزل ہی کی طرح قصیدے میں بھی مقطع ہوتا ہے۔ نہ صرف اردو بلکہ عربی اور فارسی میں بھی تمہیدیہ قصائد کا رواج رہا ہے، یعنی قصیدہ نگار مدح یا ہجو کرنے سے پہلے تمہید باندھتا ہے، پھر اصل موضوع پر آتا ہے۔ تمہیدیہ قصیدے کے عموماً دیکھا جائے تو 5 اجزاء ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا تشبیب، دوسرا گریز، تیسرا مدح، چوتھا مدعا، 5واں جز دعا۔ اب آئیے ہم تفصیل سے ان اجزائے ترکیبی پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تشبیب۔ قصیدے کی تمہید کو تشبیب یا اس کا دوسرا نام نصیب بھی ہے۔ تشبیب بہار و خزاں، عشق اور پند و نصیحت کے مضامین پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ شاعر اپنے ممدوح کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی ایک کا انتخاب کرتا ہے، اسی کی مناسبت سے قصیدے کی تشبیب کو بہاریہ، عشقیہ اور واضحہ کہا جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ تشبیب کے موضوعات لامحدود ہیں، یعنی یہاں پر میں
کچھ اس کی وضاحت کر دوں کہ تشبیب لفظ شباب سے نکلا ہے، یعنی کسی کے حسن و جمال کا مبالغہ آمیز انداز میں بیان ہوتا ہے تشبیب کے اندر۔ شاعر جس کی تعریف کرتا ہے، یعنی ممدوح جس کی تعریف کرتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس کا ممدوح عشقیہ مزاج کا ہے تو تشبیب عشق و عاشقی پر مبنی ہوگی۔ اگر اس کا ممدوح بہار، پھول، اس طرح کو چاہنے والا ہے تو بہاریہ تشبیب ہوگی، شاعر بہاریہ تشبیب باندھے گا۔ یا پھر ممدوح اللہ سے ڈرنے والا ہے، مذہبی رنگ کا ہے، تو شاعر پند و نصیحت اور انسان اور اللہ کے تعلق کے مضامین کو اپنی تشبیب میں باندھتا ہے۔ اسی مناسبت سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جھاڑ پہاڑ، چمن باغ، پھول، اس پر اگر تشبیب باندھی جائے تو بہاریہ تشبیب کہلائے گی، یا پھر عشق و عاشقی پر مبنی ہوگی تو اس کو عشقیہ تشبیب کہیں گے، یا پھر اس کے اندر واعظ و نصیحت کی باتیں ہیں تشبیب کے اندر تو واضح تشبیب کہلائے گی۔ تشبیب اپنے اندر لامحدود موضوعات رکھتی ہے، موضوعات کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب تشبیب کے بعد نمبر آتا ہے دوسرا، گریز۔ اب شاعر ممدوح کی تعریف کے سے پہلے تمہید باندھتا ہے تو یہ تمہید تشبیب ہوتی ہے۔ اب تشبیب سے گریز کرتا ہے، وہاں سے ہٹتا ہے، گریز کے معنی ہٹنا۔ ہٹنے کے لیے تشبیب کے بعد شاعر مدح کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ وہ براہ راست مدح نہیں کرتا بلکہ بات میں بات پیدا کر کے مدح کی طرف آتا ہے۔ اس بات میں بات پیدا کرنے کو گریز کہتے ہیں، یعنی وہاں سے ہٹتے ہوئے مدح کی طرف آتا ہے۔ تیسرا جز ہے قصیدے کا مدح۔ گریز کے بعد شاعر اپنے ممدوح کی تعریف کرتا ہے اور اس میں خوب مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے۔ یہی قصیدے کا اصل جز ہوتا ہے۔ تمہیدیہ قصیدے میں خاص طور پر مدح کے حصے میں شاعر پرشکوہ الفاظ کا استعمال کرتا ہے، اس سے مدح میں زور پیدا ہوتا ہے۔ اب چلیے ہم دیکھتے ہیں چوتھا جز، مدعا۔ شاعر اپنے ممدوح کی تعریف کے بعد، مدح کے بعد اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ قصیدے کا چوتھا جز مدعا یا غرض مطلب ہے، یعنی مدح گوئی کے بعد قصیدہ نگار اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ اس کا اپنا کوئی مدعا ہوگا، اس کا کوئی اپنا مطلب ہوگا، غرض ہوگا، اس کا کوئی کام ہوگا شاعر کا، تو شاعر اپنے مطلب کی بات کرتا ہے، اس کی پریشانیوں کی بات کرتا ہے۔ اس کو حسن طلب بھی کہتے ہیں، مانگنے کے طریقے کو حسن طلب کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد پانچواں جز قصیدے کا ہے دعا۔ شاعر اپنے مدعا کے اظہار کے بعد، اپنے غرض کے اظہار کے بعد، شاعر اپنے ممدوح کی طویل عمر کے لیے دعا کرتا ہے۔ قصیدے کا آخری جز دعا ہے، یعنی شاعر اپنے ممدوح کو دراز عمر یا بلندی اقبال وغیرہ کی دعا دے کر قصیدہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ تھے قصیدے کے 5 جز۔ یہ تمہیدیہ قصیدے کے اجزاء ہیں۔ اگر پھر ہجویہ اگر ہے تو اس کے 4 ہی ہوتے ہیں۔ اس میں
دعا نہیں ہوتی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں قصیدے کی اقسام۔ قصیدے کی دو اقسام ہیں، خطابیہ قصیدہ اور دوسرا ہے تمہیدیہ قصیدہ۔ خطابیہ قصیدہ کیا ہے، اس کی تعریف ہم دیکھتے ہیں۔ خطابیہ قصیدہ وہ ہے جس میں شاعر تمہید باندھے بغیر مدعا بیان کر دے، یعنی اگر قصیدہ مدحیہ ہے تو شاعر ممدوح کو خطاب کرے اور اس کے اوصاف کو بیان کرنا شروع کر دے۔ ہجویہ ہے تو براہ راست اس کی مذمت کرنے کی جرات کرتا ہے، مذمت کرنے لگتا ہے۔ اصل مدعا وعظ و نصیحت ہے تو بلا کسی تمہید کے آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ تھا خطابیہ قصیدہ جس میں تمہید نہیں ہوتی، براہ راست اگر ممدوح ہے تو اس سے خطاب ہوتا ہے، یا کسی کی تذلیل مقصد ہو تو ہجویہ اس کی ہجو کی جاتی ہے، اس کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں۔ تمہیدیہ قصیدہ دوسری قسم ہے۔ تمہیدیہ قصیدہ وہ ہے جس میں اصل مدعا سے پہلے تمہید باندھی جاتی ہے، پھر مدعا بیان کیا جاتا ہے۔ یہ تمہید تشبیب یا نصیب کہلاتی ہے، اور یہ بہار و خزاں، عشق اور پند و نصیحت کے مضامین پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ ممدوح کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر تمہید باندھتا ہے۔ جس قصیدے کی تمہید ہوتی ہے وہ تمہیدیہ قصیدہ ہوتا ہے، اور جس قصیدے کی تمہید نہیں ہوتی اس کو خطابیہ قصیدہ کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اردو قصیدے کا آغاز و ارتقاء کس طرح ہوا۔ تاریخی پس منظر میں ہم اس کا جائزہ لیں گے عہد بعہد۔ قصیدے نے سرزمین عرب میں جنم لیا اور وہاں بے حد مقبول ہوا، لیکن قدیم شعرائے عرب نے قصیدہ گوئی کو جھوٹی خوشامد اور کاربراری، یعنی اپنا کام نکالنے اور انعام پانے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ عرب شعراء قصیدے میں اپنے قبیلے، اپنے گاؤں، کسی بزرگ یا اپنے محبوب کی تعریف بغیر کسی غرض کے سچے دل سے، صدقے دل سے کرتے تھے۔ اس وقت قصیدے میں جھوٹ اور مبالغہ آرائی سے گریز کیا جاتا تھا، مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا جاتا تھا۔ اس لیے قصیدہ نگار جو کچھ لکھتا تھا سننے اور پڑھنے والے اس پر یقین کرتے تھے، لیکن آگے چل کر یہ صورت نہ رہی اور شاعر اپنے حصول مطلب کے لیے استعمال کرنے لگے۔ عرب سے یہ صنف ایران پہنچی، وہاں کی مخصوص تہذیب نے اسے متاثر کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قصیدے میں تصنع، بناوٹ، مبالغہ آرائی اور جھوٹ کا دور دورہ ہو گیا۔ فارسی کے بلند پایہ شاعروں نے قصیدے کی طرف توجہ کی اور اسے بہت فروغ دیا، لیکن قصیدہ اب مصلحت کا شکار ہو چکا تھا اور اسے کام نکالنے کے لیے، اپنے مطلب کو نکالنے کے لیے، اپنے غرض کو نکالنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا تھا۔ دوسری تمام شعری اصناف کی طرح قصیدے کی صنف کو بھی فارسی سے اردو میں
مستعار لیا گیا۔ اردو میں قصیدہ نگاری کی شروعات دکن سے ہوئی۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ نے 1611 ء کے قریب قصیدے لکھے۔ محمد قلی قطب شاہ کی کلیات میں غزل کے علاوہ ریختہ، رباعی، مرثیہ اور بزرگان دین کی شان میں مدحیہ کلام ملتا ہے۔ باغ شاہی، تہواروں، عیدین اور بسنت کے موسم پر بھی نظمیں ملتی ہیں۔ ان قصائد میں دکنی اردو کی کثرت ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کی مدحیہ نظموں کو قصیدے کا نام نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اردو قصیدے کی ابتدائی شکل قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قطب شاہی سلطنت سے وابستہ شعراء کی مثنویوں میں مدحیہ اشعار ملتے ہیں۔ ان میں احمد گجراتی اور غواصی قابل ذکر ہیں۔ بیجاپور کی عادل شاہی سلطنت کے قصیدہ گو شعراء میں نصرتی، علی عادل شاہ ثانی شاہی اور ہاشمی کے نام اہم ہیں۔ اس کے بعد شمال ہند میں سودا نے قصیدہ گوئی کو عروج تک پہنچا دیا۔ اردو قصیدہ گوئی کا باقاعدہ آغاز سودا کے قصیدوں سے ہوتا ہے۔ اس صنف سے ان کی طبیعت کو خاص مناسبت تھی۔ سودا نے مدحیہ، حج و قصائد بھی لکھے اور شہر آشوب بھی کہے۔ قصیدہ نگاری کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، مثلاً زور بیان، شوکت الفاظ، مضمون آفرینی، نیز پرکشش تشبیب، دلچسپ گریز، پرجوش اور مبالغہ آمیز مداح، وہ سب سودا کے قصیدوں میں موجود ہے۔ لکھنؤ میں مصحفی و انشا نے بھی بہت سے قصیدے لکھے، لیکن عہد سودا کے بعد قصیدہ نگاری کا دوسرا اہم نام مومن، ذوق اور غالب کا ہے۔ لیکن مومن کسی دربار سے وابستہ نہ تھے، نہ انعام و اکرام کے طلبگار تھے، لیکن اظہار تشکر کے طور پر انہوں نے بھی قصیدے کہے۔ غالب نے کئی قصیدے لکھے اور اس میدان میں بھی اپنا راستہ سب سے الگ نکالا، جس طرح غزل گوئی میں انہوں نے اپنا ایک الگ منفرد راستہ نکالا تھا۔ اب جب کہ غالب نے قصیدہ نگاری کا آغاز کیا تو اس میں بھی انہوں نے روایتی چیزوں کے بجائے منفرد راستہ اختیار کیا تھا۔ قصیدہ نگاری میں ان کی توجہ مدح سے زیادہ تشبیب پر رہتی تھی۔ غالب کے قصیدے اپنا انفرادی رنگ رکھتے ہیں، لیکن اس عہد کے سب سے اہم قصیدہ گو ذوق ہیں۔ ان کے قصیدے گہرا علمی رنگ لیے ہوئے ہیں اور ان میں اصطلاحات کا کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ منیر شکوہ آبادی، امیر مینائی اور جلال لکھنوی لکھنؤ دبستان لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں۔ مرثیہ گوئی میں انہیں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ نعتیہ قصیدہ گوئی میں
محسن کاکوری نے قابل رشک مقام حاصل کیا۔ قصیدے اس کے بعد بھی کہے گئے، لیکن پھر کوئی ایسا قصیدہ نگار پیدا نہیں ہوا جس کا نام قابل ذکر ہو۔ 1857 کے بعد، غدر کے بعد، قصیدوں کا زوال شروع ہو چکا۔ صنف قصیدے کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ اب یہاں پر ذیل میں شیخ ابراہیم ذوق کا قصیدہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ شیخ ابراہیم ذوق کا قصیدہ ہے۔ ذوق نے یہ قصیدہ درشان حمید الدولہ، یہ مغل سلطنت کے بادشاہ حمید الدولہ کی شان میں انہوں نے قصیدہ لکھا۔ آئیے ہم شیخ ابراہیم ذوق کی مختصر حالت زندگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ شیخ ابراہیم ذوق 1789 میں پیدا ہوئے اور 1854 سن عیسوی کو ان کا انتقال ہوا۔ شاہ نصیر کے شاگرد اور بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ قصیدہ گوئی کی بنا پر اکبر شاہ ثانی نے انہیں خاقانی ہند کا خطاب دیا تھا۔ کم و بیش 50 سال شاعری کی ذوق نے یوں تو غزل اور دیگر اصناف سخن میں طبع آزمائی کی اور اپنی قادر الکلامی کا ثبوت بھی دیا، لیکن ان کی حقیقی شہرت ان کے قصیدوں کی وجہ سے ہے۔ محاورہ بندی، شوکت الفاظ، روانی و شگفتگی اور علو مضامین و معنی آفرینی ذوق کے قصیدوں کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ ذیل کا قصیدہ جو عید کے موقع کے لیے لکھا گیا ہے، حمید الدولہ کی مدح میں ہے۔ موصوف ان کے سرپرست تھے۔ شاعر اس قصیدے میں بڑی خوبصورتی سے اپنی مدعا کا اظہار کرتا ہے، جسے قصیدے کی اصطلاح میں حسن طلب کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم قصیدے کا مطلع پڑھتے ہیں۔ آج ہے وہ روز عشرت، آج وہ دن عید کا، ہوتے ہیں آ کر بغل گیر آشنا سے آشنا۔ آج ہے وہ روز عشرت، آج وہ دن عید کا، ہوتے ہیں آ کر بغل گیر آشنا سے آشنا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ آج عید کا دن ہے، یعنی خوشیاں منانے کا دن ہے۔ آج وہ دن عید کا، اور آشنا سے آشنا آپس میں بغلگیر ہوتے ہیں، ایک دوست دوسرے دوست سے آ کر بغلگیر ہوتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں۔ عید ہے گھر دوستوں کے جاتے ہیں ملنے کو دوست، ہے یہی رسم محبت ہے یہی راہ فنا۔ دوسرے شعر میں ذوق کہتے ہیں کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو دوست اپنے دوستوں کے گھر جاتے ہیں ملنے کے لیے، اپنے دوسرے دوستوں سے ملنے کے لیے دوستوں کے گھر جاتے ہیں، اور یہ دوستوں سے جا کے ملنا ہی ایک انسانی محبت کا تقاضا ہے، یہی رسم محبت ہے یہی راہ فنا۔ اور فنا کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ ایک سائیکل ہے، چلتا رہتا ہے۔ زندگی موت کی طرح انسان زندگی میں لوگوں سے ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا،
جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو خوشی کے موقع پر ایک دوست دوسرے دوست سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے دوست احباب سے ملتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے، ہاں چنانچہ ایک میرے بھی شفیق و مہرباں، یار جانی دوست صادق اور محب باصفا۔ اس عید کے موقع پہ ذوق کا ایک شفیق و مہربان دوست، سچا دوست صادق اور محب باصفا، یعنی محبت کسی صفات رکھنے والا سچا دوست، ایک سچا دوست ذوق کے بھی گھر آ گیا۔ آئے میرے گھر وہ اور احوال میرا دیکھ کر دیر تک حیران رہے اور بعد حیرت یہ کہا۔ آئے میرے گھر وہ اور احوال میرا دیکھ کر دیر تک حیران رہے اور بعد حیرت یہ کہا کہ ایک دوست ان کے گھر آئے اور ان کی حالت دیکھ کر، ان کا احوال دیکھ کر بڑے حیران رہے، بڑے پریشان رہے، بڑی حیرت ہوئی ان کو، دیر تک حیرانی میں رہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، ذوق تو اب تلک وہی پریشان حال ہے، وہی ایک کہنا دوشالہ، وہی ایک کہنا خبا۔ ان کے دوست نے ذوق سے کہا، تم ابھی بھی پریشان حال ہو جبکہ تم بادشاہ کے استاد ہو، درباری شاعر بن چکے ہو، دربار میں اٹھنا بیٹھنا ہے تمہارا، اس کے باوجود بھی تم پریشان حال ہو، وہی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہو، وہی پھٹے پرانے بسترے، تمہارے گھر کی حالت بہت خستہ حالت ہے، وہی کہنا دوشالہ، وہی ایک کہنا خبا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہو۔ اس حال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے دوست نے اس طرح کہا، آشنا تیرے ہزاروں اور لاکھوں تیرے دوست، آشنا تیرے ہزاروں اور لاکھوں تیرے دوست، جو ملے گا تجھ کو یہ پوچھے گا تجھ سے برملا۔ اس شعر میں انہوں نے کہا، ان کے دوست نے کہا، ان کے ملنے جلنے والے لاکھوں ہیں، ان کے ذوق کے ملنے والے ہزاروں، آشنا تیرے ہزاروں اور لاکھوں تیرے دوست ہیں، اور جو بھی تجھ سے ملے گا یہی پوچھے گا کہ کیا حالت ہے تیری، یہ کیا حالت بنا رکھا ہے تو نے۔ ظاہری سی بات ہے کہ بادشاہ کے استاد ہونے کے باوجود بھی، درباری شاعر ہونے کے باوجود بھی ان کی بڑی خستہ حالت ہے، وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں، تو وہی پوچھے گا کہ بھئی کیا تمہاری حالت تو بہت ہی خستہ ہے، حالانکہ تم درباری شاعر ہو۔ اگلے شعر میں دیکھیے ان کے دوست نے کیا کہا، کیا ہوا انعام تجھ کو، تو نے کیا پایا صلا، کیا ہوئی تنخواہ تیری، کیا تیرا منصب بڑا۔ تم تو درباری شاعر ہو چکے ہو، تم کو تو انعام ملنا چاہیے تھا، کیا ہوا تمہارے انعام کا، کیا ہوا انعام تجھ کو، تو نے کیا پایا صلا، اس کا کیا صلا ملا تم کو، درباری شاعر بننے کا کیا صلا ملا، تمہاری تنخواہ کا کیا ہوا، کیا ہوئی تنخواہ تیری، تمہاری تنخواہ نہیں بڑھی، ابھی بھی غریبی میں جی رہے ہو، کیا تیرا منصب بڑھا، تمہارا منصب نہیں بڑھا، تمہارا منصب تو اگر دیکھا جائے تو تمہارا منصب تو بڑھنا چاہیے، تمہارا عہدہ تو بڑھنا چاہیے، بڑھ بھی گیا ہے، تم تو درباری شاعر بن چکے ہو۔ درباری شاعر میں پھر عالم یہ ہے کہ بادشاہ کے استاد ہو، پھر بھی تمہارا عالم یہ ہے کہ تم پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہو، تمہاری تنخواہ کا کیا ہوا۔ ہم نے مانا تو ہے ایک درویش خو خانہ مزاج۔ اگلے شعر میں ان کے دوست نے یہ کہا کہ ہم نے مانا تو ہے ایک درویش خو خانہ مزاج، جو میسر آیا کھایا اور کیا شکر خدا۔ یہاں پر ایک اس کی وضاحت ان کے دوست نے کر دی، ان تمام باتوں کی وضاحت اس شعر سے انہوں نے بڑے اچھے انداز میں شاعر نے اپنے دوست کے زبانی یہاں پر وضاحت کرتے ہیں کہ ہم نے مانا تو ہے ایک درویش خو خانہ مزاج، ایک درویش صفت ہو، جو ملا کھا لیا، نہیں ملا تو اللہ کا شکر کیا۔ ایک درویش کچھ مل جائے تو کھا لیتا ہے، ورنہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ خانے مزاج یعنی قناعت پسندی تھی، جو گھر میں ہو اسی پر
اکتفا کر لینا، اسی کو کہتے ہیں خانے مزاج۔ خناعت پسندی کو خانے مزاج کہتے ہیں کہ خناعت پسندی ان کے مزاج میں تھی۔ ہم جانتے ہیں اے میرے دوست کہ تم خناعت پسند ہو، جو ملا کھا لیتے ہو، اگر نہیں ملا تو خاموشی اختیار کرتے ہو، جو میسر آیا کھایا اور کیا شکر خدا، اگر گھر میں کچھ رہا تو کھا لیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو۔ ہم جانتے ہیں اس بات کو، لیکن پھر بھی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے۔ اگلے شعر میں ان کا دوست کہتا ہے، شاعر اپنے دوست کی زبانی یہ الفاظ کہلا رہے ہیں کہ جلد کر نواب سے احوال اپنا جا کے عرض، جلد کر نواب سے احوال اپنا جا کے عرض، اور یہ جو کچھ حقیقت ہے یہ سب اس کو سنا۔ جاؤ تم پہلی فرصت میں جاؤ، جا کے عرض کرو، اپنی حالت بیان کرو، یہ جو کچھ حقیقت ہے، یہ تمام حقیقت کو، اس حقیقت کو اس بادشاہ کے آگے رکھو، سناؤ اس کو۔ جب سنے اس آشنا کے منہ سے میں نے یہ کلام، وہیں خدمت میں تیری یہ کہہ کے میں حاضر ہوا۔ یہ ایک میرا دوست جب میرے گھر آیا عید ملنے کے لیے تو یہ تمام کہانی اس نے سنائی۔ اس کے کہنے پر میں بادشاہ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا کلام لے کے تمہارے دربار میں حاضر ہوا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اور آگے دیکھتے ہیں کہ مطلع ثانی بھی ہے، تعریف کرتے ہیں اس کے بعد شاعر حمید الدولہ کی تعریف کس طرح کرتے ہیں، دیکھیے۔ بحر و بر میں جھاڑ دے دامن اگر تو فیض کا، بحر و بر میں جھاڑ دے دامن اگر تو فیض کا، خطرہ در بے بہا ہو لال سنگ بے بہا۔ یعنی یہاں پر شوکت الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، زوراور الفاظ ہیں۔ اس شعر میں بادشاہ کی تعریف کی گئی ہے، اس کی سخاوت کی تعریف کی گئی ہے کہ تو اگر بحر و بر میں، سمندر اور زمین میں جھاڑ دے اپنے دامن کو، اگر تو فیض دامن، اگر تو فیض کا، لوگوں کی فیض پہنچانے کے لیے اگر تو سمندر میں جھاڑ دے تو خطرے در بے بہا ہو لال سنگ بے بہا۔ تو یہ جو یاقوت، لال، یہ سب پتھر بھی بیش قیمتی بن جاتے ہیں۔ تو وہ دانا تیری دانائی کی دانائے فرنگ، تو وہ دانا تیری دانائی کی دانائے فرنگ، داد دیتے ہیں کہ ہاں اے آفرین اے مرحبا۔ تو دوسرے اس کے اگلے شعر میں شاعر بادشاہ کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا کہ تم بہت دانا ہو، عقل مند ہو، اور تمہاری دانائی کی، تمہاری عقل مندی کی یہ انگریز بھی داد دیتے ہیں، فرنگی لوگ بھی داد دیتے ہیں کہ اے آفرین اے مرحبا۔ تعریف کر رہا ہے شاعر کہ اے مرحبا اے آفرین، کہ تمہاری دانائی اور تمہاری فراست کی یہ فرنگی لوگ بھی داد دیتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے، ہوشیاری کا جہاں لشکر ہے سرے لشکر ہے تو، تم بہت ہوشیار بھی ہو، تم ہوشیار ہی نہیں بلکہ ہوشیاری کا کنواں بھی ہو، لشکر ہو ہوشیاری کا، ہوشیاری کا جہاں لشکر ہے سر لشکر تم ہو، لشکر کا سر تم ہو ہوشیاری کا۔ خیر خواہی کا جہاں رستہ ہے تو ہے رہنما، یعنی یہاں پر مبالغہ رائی کا استعمال کیا گیا ہے۔ خیر خواہی لوگوں کی بھلائی کا جہاں راستہ شروع ہوتا ہے اس کے تم رہنما ہو، خیر خواہی لوگوں کو بھلائی کرنے کے تم رہنما ہو۔ دوست دارے ملک و دولت خواہ شاہ دیں پناہ، ہوشیار وہ مرد آخر بھی امیر و پارسا۔ دوست دار ملک و دولت خواہ شاہ دیں پناہ، اے بادشاہ
تم دین کی بھی حفاظت کرنے والے بادشاہ ہو، ملک کی دولت کی خیر خواہی چاہتے ہو، اس کی بھلائی چاہتے ہو، اس دولت کی حفاظت بھی کرتے ہو، اور دین کی بھی حفاظت کرنے والے ہو، ہوشیار مرد ہو، ہوشیار وہ مرد آخر بھی امیر وہ پارسا۔ تم بہت بڑے پارسا ہو، بہت نیک صفت ہو، دوربین بھی ہو، یعنی دور اندیش بھی ہو، ایسے امیر ہو۔ اکثر امیر لوگ نیک صفت نہیں ہوا کرتے، یہ ایسا بعض لوگوں کا خیال ہے، تو اس مناسبت سے یہاں پر شاعر لکھ رہا ہے کہ امیر وہ پارسا۔ امیر لوگ تقوی پرست اکثر لوگ نہیں ہوا کرتے، تو امیر بھی ہو پھر پارسا بھی ہو، یعنی نیک بھی ہو، نیک صفت بھی ہو۔ اگلے شعر میں دیکھتے ہیں ہم وہی بے ساختہ تیرا عمل، علم سے جو عالموں نے ہے کتابوں میں لکھا، کہ عالموں نے کتابوں میں جو لکھا تھا ٹھیک اسی طرح میں تمہارے عمل کو پا رہا ہوں۔ تمہارا عمل ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح عالموں نے کتابوں میں لکھا تھا، اسی طرح تمہارا عمل ہے، نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ اور اگلے شعر میں دیکھتے ہیں کیا لکھوں تعریف تیری، کیا لکھوں تعریف تیری میری خاصر ہے زباں، لیکن لیک تیرے حق میں ہے یہ دم بدم دل سے دعا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ تمہاری تعریف بہت لمبی چوڑی ہے، میری زبان بیان کرنے سے قاصر ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، بس جو بھی چھوٹی موٹی تعریف تھی وہ میں نے کر دی، اس کے باوجود بھی تمہاری تعریف لمبی چوڑی ہے، اور کیا بیان کروں میں، لیکن تیرے حق میں ہے یہ دم بدم دل سے دعا، تم سے یہ دعا ہے۔ آخر میں شاعر دعا پر اختتام کو پہنچتا ہے یہ قصیدہ، وہ دعا دیکھیے کیا ہے، عید ہو تجھ کو مبارک اور دولت ہو فزوں، عید ہو تجھ کو مبارک اور دولت ہو فزوں، اور بدولت تیری میرا بھی برائے مدعا۔ ایک تو عید کی مبارکبادی پیش کی جا رہی ہے بادشاہ سے، بادشاہ کو شاعر عید کی مبارکبادی پیش کر رہا ہے، عید ہو تجھ کو مبارک اور دولت میں ہو فزوں، اور تیری دولت میں اور اضافہ ہو، تیری دولت میں مزید اضافہ ہو، اور اس اضافے کی بدولت اور تیری دولت کی وجہ سے میرا بھی برائے مدعا، اور تیری دولت میری خستہ حالی کو دور کرنے کے لیے بھی کچھ کام آئے، تیری دولت میرے بھی کچھ کام آئے۔ پھر وہ دولت کس کام کی جو میری خستہ حالی کو دور نہ کر سکے، اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے، حسن طلب کہتے ہیں اس کو، عید ہو تجھ کو مبارک اور دولت ہو فزوں، اور بدولت تیری میرا بھی برائے مدعا، اور تیری وجہ سے، اس دولت کی وجہ سے میرا بھی بھلا ہو جائے، میری مدعا بھی پوری ہو جائے، میری غریبی بھی دور ہو جائے، بس یہی میری دعا بھی ہے، مدعا بھی ہے۔ طلباء و طالبات، یہاں پر یہ آج کی ہماری کلاس ختم ہوتی ہے، قصیدہ بھی ختم ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ کل کسی دوسرے مضمون کے ساتھ ہم ملیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔